گے اس وقت اسلام آباد سے، جہاں پہ مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں 31 سے زائد معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 160 سے زائد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے اہم خبر، افسوسناک خبر یہ ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں راولپنڈی کے مضافات میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں 160 سے زائد شہری زخمی ہوئے جبکہ 31 شہید ہو چکے ہیں۔ یہ دھماکہ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد میں جمعہ کے بعد پیش آیا، جس میں 31 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں جن کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور 170 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد شہید جبکہ 170 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت پیمز اسپتال میں موجود ہیں، اور ثاقب سید مسعود اس وقت جائے وقوع پر ہیں۔ شبیہ یہ بتائے گا اس وقت زخمیوں کی کیا حالت ہے جو اس وقت ہسپتال لائے جا رہے ہیں اور مزید کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ جی بالکل اسلام آباد میں اس سانحے کے ہونے کے بعد جو ہے پیمز ہسپتال میں اب تک انتظامیہ کے مطابق 12 کے قریب ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ لائی گئی ہیں، جبکہ 40 سے زائد جو زخمی ہیں وہ بھی پیمز ہسپتال میں لائے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو زخمی پیمز میں لائے گئے ان کی تعداد 80 سے زیادہ زخمیوں کو پہلے جو نیو ایمرجنسی ہے پیمز ہسپتال کی وہاں پر لایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو گنجائش ہے وہ 50 بیڈ کی ہے جو کہ اس وقت فل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کے اور اس کے بعد ان کو اندر جو پرانی ایمرجنسی ہے وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو مختلف وارڈز ہیں جس میں سرجیکل وارڈ ہے، نیورو کا وارڈ ہے، تو وہاں پر بھی جو انتہائی جو زخمی ہے جن کی حالت جو کافی تشویشناک ہے تو ان مریضوں کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے۔ تمام عملے کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں، ہسپتال میں ہائی الرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تعینات نظر آتی ہے، عام شخص کے جو آنے کے راستے کو بھی بند کیا گیا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ورثہ، وہ تمام فیملیز جن کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد پیمز ہسپتال کے گیٹ کے باہر موجود ہیں۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کی تلاش کے لیے بھی آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، تاہم ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایمبولینس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگرچہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے 40 سے زائد کہے گئے ہیں، لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ 80 سے زائد زخمیوں کو یہاں پہ لایا گیا اور تاحال زخمیوں کو لائے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی شبیہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ثاقب سعید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو جائے وقوع پر ہیں۔ ثاقب یہ بتائے گا کہ آج اسلام آباد علی ناصر رضوی کی جانب سے دورہ کیا ہے جگہ کا، اس حوالے سے مزید بتائے گا ہمیں۔ جی دیکھیں، اس وقت پہ میں جائے وقوع پہ موجود ہوں۔ یہ وہی جائے وقوع ہے جہاں پہ دہشت گرد کی جانب سے ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس بزدلانہ حملے میں جو اب تک اطلاعات ہمیں ملی ہیں کہ 31 جو ہیں وہ یہاں پہ نمازی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 170 کے قریب جو ہے جو نمازی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ جو ہے بالکل نماز کے دوران ہی خودکش حملہ آور کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے بعد جو زخمیوں کو ہے وہ مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو شہداء ہیں ان کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے مختلف اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ چونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں جہاں پہ بڑے اسپتال ہیں ان کو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جس میں سے پیمز اسپتال، سی ڈی اے، پولی کلینک، اور پولی کلینک کے علاوہ راولپنڈی کی بات کریں تو راولپنڈی میں جو ہے بے نظیر اسپتال میں جو ہے وہ جو زخمیوں کو وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ 31 جو ضلع انتظامیہ نے کوٹ کیا ہے وہ 31 تک پہنچ گئی ہیں، اس میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہیں وہ 170 کے قریب ہوئے ہیں۔ چونکہ جائے وقوع پہ اب مختلف جو افسران ہیں، سیکورٹی ادارے کے افسران ہیں وہ آ رہے ہیں، جائے وقوع کا دورہ کر رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد بھی کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پہ دورہ کیا، اور دورہ کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں پہ جو ہے جائے وقوع کی جو مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ تفتیش بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ سیکورٹی ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں اور احساس ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ خودکش حملہ آور کے بعد جو وہاں پہ شواہد ہوتے ہیں یا مختلف جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو چیزوں کے اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ جو ملزم ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان تک پہنچا جا سکے۔ چونکہ اس سے قبل بھی جو واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں جو ہے ایک سہولت کار کی جانب سے اس کو یہاں پہ رکھا گیا تھا، اور باقاعدہ
باقاعدہ طور پر پلان کے ذریعے جو ہے وہ خودکش کیا گیا تھا۔ اس خودکش کے بعد جو ہے جو قریبی علاقے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے جو لواحقین ہیں وہ بھی کافی غم زدہ ہیں۔ چونکہ یہاں پہ موجود ہم نے جو عینی شاہدین سے یہاں پہ بات کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ خودکش جو دھماکہ تھا وہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اور جو مسجد کے اندر جو کھڑکیاں تھیں وہ باقاعدہ طور پر جو ٹوٹ گئی ہیں اور مسجد کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس دوران جو ہے جیسی نماز کھڑی ہوتے ہی جو ہے خودکش حملہ آور نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ سیکورٹی گارڈ پہ گولیاں چلائی۔ گولیاں چلانے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کو روکنے کی کوشش کی، روکنے کے دوران ہی اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے، جس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ بزدلانہ حملہ ہے۔ سیکورٹی پولیس سیکورٹی کا کہنا ہے کہ ہم جلد سے جلد اس دہشت گرد پہ جو اس کے سہولت کار ہوں گے یا یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اس تک جلد پہنچ جائیں گے، چونکہ اس سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے، ناظرین کو بتاتے چلیں کہ شہید ہونے والے افراد میں آج اسلام آباد کا کزن بھی شامل تھا، اور آج اسلام آباد نے جگہ کا دورہ بھی کیا ہے۔ ان کی جانب سے کچھ کہا گیا تو وہ کیا کہا گیا تھا دورے کے دوران؟ جی دیکھیں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد دھماکے میں آج اسلام آباد کے کزن بھی شامل جو شہید ہو گئے۔ اس حوالے سے 31 افراد کی شہادت کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور 170 کے قریب افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ آج اسلام آباد کے کزن بھی اس دھماکے میں شہید ہو گئے۔ آج اسلام آباد کا جائے وقوع کا دورہ بھی کیا گیا، آج اسلام آباد کی جانب سے جائے وقوع کا دورہ بھی کیا گیا۔ آج اسلام آباد نے موقع پر پہنچ کر کیا کہا آپ کو سنائیں گے۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے قصر اقتدار قربہ میں، جامعہ ولی الازہر میں، ان میں خود آئی جی صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ جوان سال ماتمی، وہ عزادار، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہاں سے اس شہید کی ڈیڈ باڈی اٹھوائی ہے، اور ان کے والد یہاں موجود تھے، وہ زخمی ہیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے قصر اقتدار قربہ میں، جامعہ ولی الازہر میں، ان میں خود آئی جی صاحب کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ جوان سال ماتمی، وہ عزادار، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہاں سے اس شہید کی ڈیڈ باڈی اٹھوائی ہے، اور ان کے والد یہاں موجود تھے، وہ زخمی ہیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی اطلاع کے مطابق 31 افراد کی شہادت کی اطلاع ہمارے ساتھ موجود ہے۔ صدیق ساجد اس وقت جائے وقوع پر موجود ہے۔ اس وقت کیا صورتحال موجود ہے موقع پر، اور پولیس حکام کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟